اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رفعت عظیم آپ کی پاک اسٹڈیز کی ٹیچر آپ سے ادبستان صوفیہ کے بہاف پہ مخاطب ہوں۔ آج جو ہم چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تاریخ پاکستان 2۔ اس میں سب سے پہلے ہم ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں 20 دسمبر 1971 سے لے کے 5 جولائی 1977 تک ان کا دور حکومت ہے۔ اسی میں سے جتنے بھی اہم واقعات ہوئے ان سب کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر پاکستان اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو ملک میں پہلے سویلین چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلی جو اپنی تقریر کی اس میں قوم میں ایک نئی روح پیدا کرنے اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنے اور عوام کو اپنی پالیسی سے روشناس کرانے کے لیے یہ فرمایا کہ ہمارا ملک اس وقت خطرناک بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ میں ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند پاکستان بنانا ہے، وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ میرا یقین ہے وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ یہ تھی ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی سپیچ ایز صدر پاکستان اور چیف مارشل و ایڈمنسٹریٹر۔ نائنٹین 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ اس میں یہ تھا کہ 1971 تک ملک کے 60% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندان تھے جن کی وہ ملکیت تھا۔ چنانچہ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے اور اس کے بعد 19 کمپنیز کے 10 کروڑ سے زائد مالیت کے صنعتی لائسنس بھی منسوخ کر دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے پھر 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ اب وہ 10 بڑی صنعتیں کون سی تھیں؟ اس میں ہے نمبر 1 پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت، بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت، پھر ہے بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعتیں، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعتیں، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعتیں۔ اب اس میں آپ کا ایک شارٹ کوسچن بنے گا جس میں آپ نے یاد کرنا ہے کہ قومی تحویل میں لی گئی 10 اہم صنعتوں کے نام تحریر کریں۔ اب یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور لکھنے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو صنعتی اصلاحات کے تحت مزید 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹرز جو تھے وہ برطرف کر دیے گئے اور ان کی مینیجنگ ایجنسیز کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا انتظام چلانے کے لیے علیحدہ سے مینیجنگ ڈائریکٹرز مقرر کیے گئے، جو کہ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لیے گئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں، یعنی انشورنس کمپنیز تھیں ان کی، جس سے سرمایہ دارانہ نظام کو بہت زیادہ طاقت مل رہی تھی اور بھٹو اس کو ناپسند کرتے تھے۔ حکومت کو نجی بینک اور بیمہ کمپنیوں سے ویسے تو کوئی خاص فائدہ نہ تھا، لیکن حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے پیش نظر 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈیول بینک نیشنلائز کر لیے گئے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر لیبر اصلاحات پہ ہے۔ بھٹو نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے جو کل تعداد کا 20% ہوں گے۔ مزدوروں کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے تمام جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں اور سٹوروں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں گے۔
نمبر 2، مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں، یعنی اگر فیکٹری جو ہے اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے ٹارگٹ سے، تو اس میں ان لوگوں کو جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو خصوصی بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 3 ہے کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی، یعنی ان کی جو ورکنگ سکیجول تھا اس کو ری نیو کیا گیا۔ ان میں سے ایک ہفتے میں 54 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی، اور اگر کوئی شخص یا کوئی مزدور اپنی مرضی سے اوور ٹائم کرتا ہے تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط عائد کر دی گئی۔ ہر مزدور کو بڑھاپے میں پینشن، بیمہ یعنی انشورنس اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی۔ نمبر 5 ہے ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا، کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا۔ 6 ہے ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے میں نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ اس طرح مزدور کو اپنا جو مقدمہ ہے جو لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل جائے گا۔ 7 پوائنٹ ہے شپ اسٹیورڈ کا عہدہ تخلیق کیا گیا، جس کے باعث مل مالکان مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے تمام اختلافات کے حل کے لیے انہیں مسائل کے حل کے لیے آسانی ہو گئی۔ نمبر 8 ہے مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں تاکہ ناجائز برطرفیوں کو روک تھام کی جا سکے اور کسی بھی مزدور کو بلا وجہ فیکٹری سے یا کارخانے سے فارغ نہ کیا جائے۔